میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی محبت ہو جائے کہ دل میں کسی اور محبت کی گنجائش نہ ہو، اتنی محبت ہو جائے کسی کا غیر، حسد، کینہ، بغض دل میں نہ سما سکے۔ اس پہ یاد آئی ایک بات، ہمارے مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اور اس طرح امام ربانی مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خلفاء میں سے ہیں، بڑا فیض ہوا ہے۔ اور حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ مکہ میں آرام فرمائے، ان کے رہائش آخر مکہ میں تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی طرف اور یہ علماء دیوبند کی نسبت کی صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے بہت سے کافر مدینہ میں دفن ہوئے اور مکہ شریف میں دفن ہوئے، اور حدیث کے مطابق سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی۔ حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا، ایک طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا، دوسرا سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا، فرمایا ہاتھ اللہ نوشر ہم اس طرح اٹھائے جائیں گے۔ اس میں شاید کسی کے سمجھ میں آئی ہو نہ آئی ہو، لیکن اب بہت واضح سمجھ آ رہی ہے، جب قبریں قریب ہے تو کٹھی اٹھنا، اس طرح ہاتھ پکڑے ہاتھ اللہ نوشر۔ تو بہرحال یہ علماء دیوبند کی نسبت کی صحت ہے کہ بہت سے کافرین علماء دیوبند وہاں دفن۔ مدینہ شریف میں ہمارے حضرت مولانا بدر عالم، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، حضرت صوفی محمد اقبال صاحب، حضرت ملک عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے کافرین دفن۔ ایسے مکہ شریف میں حضرت مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے حضرت لاہوری کے بڑے صاحبزادے حضرت مقدس مولانا حبیب اللہ صاحب بھی وہاں دفن، حاجی صاحب قریب، مولانا خلیل احمد صاحب گجرانوالے کے بزرگ تھے، وہی وہاں دفن، اور بھی بہت سے لوگ حضرات ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا حشر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سب سے پہلے کھلے گی، ساتھ شیخین کی، اور اس کے بعد صاحب جو مدینہ شریف میں دفن ان کی کھلے گی۔ مدینہ شریف والے سارے حضور کے ساتھ ہو گئے، اور حضور اس کے بعد مکہ شریف والوں کا انتظار کریں گے، جو مکہ میں مسلمان دفن ہوئے ان کا حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیخ ہیں حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں جی نور محمد صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایسے درمیانے اور بات یاد آتی ہے، ایسے حضرت حاجی صاحب کے حضرت میاں جی نور محمد حضرت حاجی صاحب کے شیخ ہیں، اور حضرت حافظ ضامن شہید وہ صوفی نور جنجانی کے بیعت اور خلیفہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک شخص کو ان پر حسد ہوا اور وہ حضرت کی مخالفت کرنے لگا، جگہ جگہ حضرت کی برائیاں کرتا تھا، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا، تہمتیں لگاتا تھا۔ حضرت نے کبھی ایک حرف اس کے جواب میں نہیں کہا، سب پی گئے، سمجھ لیا۔ پھر اللہ کی کرم نوازی ہوئی، اس کو ہدایت مل گئی، اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ تو توبہ کرنے کے بعد حضرت کو کہتا ہے کہ حضرت مجھے بیعت کر لو۔ اب حضرت نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو شبہ ہوا کہ جب معاف کر دیا، میں نے توبہ کر لیا، حضرت کہتے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، پھر یہ بیعت سے انکار کیوں؟ پوچھا کہ حضرت کہ آپ کے دل میں ابھی تک میرے بارے میں کوئی بات ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں،
کسی کے بارے میں دل میں کینہ بغض ہو. مجھے اللہ نے ایسی محبت نصیب فرمائی اپنی ذات کی کہ اس محبت سے سینہ اتنا بھرا ہوا ہے کسی کی محبت اور عداوت اور بغض کی گنجائش نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان محنتوں سے یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور محنت کرنے والا ہو. سلطان باہو کو جو باہو کہتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں کیا وجہ تسمیہ ہے. اتنی بات تو پکی ہے کہ واقعی وہ بڑے اللہ والوں میں سے تھے. سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں سے ہے رحمۃ اللہ علیہ. حاجی محمد اسماعیل صاحب دلی میں رہتے تھے، ان سے جو بیعت ہوئی سلطان باہو بیعت ہوئے. پھر اللہ کے نام پر بڑی محنت کی، بڑا ذکر کیا، کافی عرصہ ان کے پاس رہے. پھر حضرت نے ان کو خلافت دی. حضرت حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلافت دے کے کہا کہ جاؤ شور کوٹ کے رہائشی تھے، شور کوٹ کی طرف بھیجا. یہ آپ کو شور کوٹ یہ شور کوٹ سٹی، اس میں سلطان باہو رحمۃ اللہ کی والدہ کی قبر ہے اور کچھ فاصلے پر سلطان باہو قبر شہر سے دور. اللہ اکبر. شیخ نے حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی اور کہا جا اپنے علاقے میں. ایک نصیحت بھی کی. نصیحت یہ کی کہ دیکھنا رستے میں کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، کسی کو چھیڑنا نہیں. آ رہے تھے گھوڑے وغیرہ کا تو مسئلہ تھا، گھوڑے گدھے پر سفر، اور لوگ عام پیدل ہی سفر کرتے، 20 لوگ سفر کرتے تھے. غالباً پیدل ہی تھے حضرت. تو ایک مقام سے گزرے تو وہاں ایک جوگی بیٹھا تھا. جوگی سمجھ ہندوؤں کو پنڈت. اس نے وہ باطنی عالم تھا، ریاض محنت کرنے والا تھا. اس نے حضرت کی طرف توجہ کی. میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ توجہ چیزیں کافروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، آخر میں ان کو فائدہ نہیں پہنچا. ریاضت کرنے سے، نفس کی مخالفت مسلسل کرنے سے یہ چیزیں تاثیرات حاصل ہو جاتی ہیں. تو ایسا ہی تھا ڈوبی. اس نے اس پر توجہ ڈالی. حضرت نے اپنے دل میں اس کا اثر ظلمت محسوس کی. سفر تھا، لاٹھی ساتھ ہوتی تھی. لاٹھی گھمائی اور جوگی کے پاس کہتے کہو لا الہ الا اللہ. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور محلے میں شور مچا دی جہاں تھا کہ دیکھو مسئلہ آیا ہے، مسئلہ آیا ہے، مسئلہ آیا. لیکن جس چیز کے سامنے حضرت لا الہ الا اللہ پڑھا وہ مسلمان ہو اللہ. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ پھر شیخ نے توجہ دی، شیخ نے توجہ سے ان کو کھینچا واپس، سفر سے واپس دلی آ گئے. اور میں تمہیں کہا تھا کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. کہا ہی میں نے نہیں چھیڑا، اس نے چھیڑا تھا پہلے. کہنے کا بس بہت بڑے اللہ والے تھے. اللہ پاک نے بہت نوازا تھا، ان کو بڑا فیض ہوا ان کا. اللہ تو یہ خانقاہی سلسلہ میں یہ چیز ہے تو صحیح، زندگیاں بدل جاتی ہیں. کہتے ہیں چوروں تو کتب بڑھاتی ہے، چوروں سے کتب بن جاتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہزاروں واقعات ایسے. لیکن محنت چاہیے، محنت ضروری ہے. اگر یہ ہوتا ان کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہے، لیکن اللہ کسی محنت کرنے والی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. سب سے زیادہ قدردان حق تعالی شانہ کی ذات ہے. بندوں کی محنت کو، بندوں کے پکارنے کو اللہ خوب سنتے ہیں اور بہت عطا کرتے ہیں. بس محنت، اس کے لیے وقت چاہیے، محنت چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اس محنت سے آگے بڑے کمالات بھی کھلتے ہیں. میں واقعہ سناتا رہتا ہوں. ایک بات مجھے نئی معلوم ہوئی ہے، بہت سنانا چاہتا ہوں. لاہور میں ایک صوفی برکت علی صاحب تھے، زیارت میں نے بھی کی ان کی، یہ باتوں سے نہیں سنی. احراری تھے. احراری سمجھتے ہیں؟
مولانا تعالیٰ شاہ بخاری کی جماعت احراری جماعت تھی، احرار۔ ان کا ایک دوست تھا شرابی کبابی، بڑا ہی گڑبڑ، جتنا کہہ لو، پہلوان بھی تھا، پہلوان ببی اسے کہتے، ببی پہلوان کہتے تھے، ببی پہلوان تھا۔ اللہ، صوفی برکت علی صاحب حسن لاہوری سے بیعت تھے اور ببی پہلوان سے دوست تھے، دوستی بڑی گہری، اور تھے احراری دیندار، انگریز کے خلاف تحریکیں چلانے والے، تہجدیں پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ صوفی برکت علی صاحب۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ان کے بیٹوں نے کہا بھائی کیا کرتے ہیں آپ کا دنیا میں مقام ہے، دیندار المقام ہے، ایک عزت ہے، تو آپ نے ببی سے دوستی لگا رکھی ہے جو شرابی کبابی ہے۔ وہ بڑا عجیب جواب دیا۔ اللہ، اور میں اچھوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، نیکوں اور اچھوں کے سب دوستی کرتے ہیں، ایسوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ 80-82 سال کی اس کی عمر ہو گئی، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا، جو یہ دھندا کرتے لوگ، تو بیٹوں کو یہ کہہ کے چپ کرا دیا۔ پھر ایک دفعہ دوستی تو پکی تھی جیسی تھی، اس کو کہا ببی پہلوان بھی آ جا، میں تمہیں کسی بزرگ سے بیعت کراتا ہوں۔ اس نے کہا میں کی بیعت ہونا جی، خیر آ گیا، دوستی تھی۔ حسن لاہوری تو فوت ہو چکے تھے، حسن مولانا عبید اللہ انور حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ لے آیا، چلو جی بیعت ہوئے، شیرہ والے حسن مولانا عبید اللہ خضر میں حاضر ہوئے، تو صوفی برکت علی صاحب بھی اور ببی پہلوان بھی۔ کہا حضرت اس کو بیعت کر لو، میرا دوست ہے۔ حضرت بیعت کرنے کے تیار ہو گئے۔ وہ کہتا حضرت منو نے کی بیعت کرانا، میں تو ایسا ویسا ہوں، شرابی کبابی ہوں، ایسے منو لے بیعت کرانا بس۔ مینو کی بیعت کرنا، میں تو شرابی کبابی ہوں، میری حالت خراب ہے۔ حضرت نے بہت ہی عجیب بات فرمایا، ببی پہلوان تمہیں اللہ کی رحمت پر نظر نہیں؟ تم اللہ کی رحمت کو جانتے نہیں ہو؟ ہاتھ پکڑ کے اس نے بیعت کر لیا اس کو۔ پھر ماشاءاللہ اللہ اللہ کیا، وہ چوروں سے کتب بڑھانے والا مسئلہ ہوا، بہت بڑے اللہ والے بنے۔ وفات بھی لاہور میں پائی۔ حضرت خواجہ خان احمد صاحب ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کروڑا رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے ہوئے تھے، نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی، اور پھر حسن لاہوری کے قدموں میں دفن ہوئے۔ ماشاءاللہ یہ اولیاء اللہ کی نگاہ کی تاثیر ہے، اور اس ذکر اللہ کی برکت ہے، اور حقیقت کہیں تو اللہ کا فضل ہے جس پر ہو ہے، اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، نہ کبھی اپنے اعمال کی وجہ سے مایوس ہونا چاہیے، نہ کسی گناہ گار کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ کو فضل مانگو، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے جو خراب نظر آتا ہے اپنے لیے پہلے مانگو، اس کی دعا مانگو، اللہ اس پہ بھی رحمت فرماتا ہے، پتہ نہیں کب اللہ کی نظر کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسی شاب رحیم کا ایک واقعہ، ہاں بات باقی رہ گئی۔ وہ ببی پہلوان نے شراب چھوڑ دی، ذکر کرنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد شراب چھوڑ دی، جوا چھوڑ دیا، اور نمازی بن گیا، نیک بن گیا ماشاءاللہ۔ لیکن ایک دفعہ پھر اپنے یاروں کے پاس گیا، اور یار سمجھتے ہو ہاں جی، ہم پیالہ، حمد والا، ہاں جی، بنگی چرسی،
پی پیالہ صبر دا کوئی نہیں ساتھی قبر دا کہتے ہیں۔ شعر کا اصل مفہوم تو یہ ہے نا، پھر دنیا میں اللہ کا ذکر کرو، ریاض کرو، محنت کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، موقع آئے تو جہاد کرو، یہ کام کرنے کے ہیں۔ لیکن کبھی تکلیف آ جائے تو صبر کرو، تو جو صبر کرے گا صبر قبر میں ساتھ دے گا۔ یہ پیالہ مراد ہے، بھنگ کا پیالہ مراد نہیں ہے۔ پی پیالہ صبر دا کوئی نہیں ساتھی قبر، یہ صبر مراد۔ لیکن بھنگی لوگ اس کا معنی اور ہی لیتے ہیں، جو پیالہ پیش کر لو پی لو، صبر نہ لے، جلدی نہ کر، یہ صبر تک پہنچا دے۔ پی پیالہ صبر دا کوئی نہیں ساتھی قبر دا۔ اللہ کا اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہم قبر کے لیے آخرت کے لیے عمل کرنے والے بنے۔ تو خیر وہ اپنے جوئے کھیلتے شراب پینے والے لوگوں کے پاس ایک دم چلا گیا بیٹھا، تو اب نہیں کھیل رہا، شراب نہیں پی رہا، وہ آ گیا بڑا نمازی پرہیزی، ہوں تک دعا کرتا رہا۔ اسے اعلیٰ مجبور کیا، اس نے گلاس پکڑ لیا، شراب کا گلاس پکڑ لیا، یوں ہی پینے لگا، دیکھا مولانا عبید اللہ صاحب کھڑے۔ اللہ اور رخ پھیرا، ادھر بھی کھڑے، ادھر رخ پھیرا، ادھر بھی کھڑے، بالکل موت تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، سارے برے کام سے نفرت ہو گئی، حق تعالیٰ شان کی محبت ہو گئی۔ اگر صحیح محبت حاصل ہو جائے اس کے لیے برے کاموں سے نفرت ضروری ہو جاتی ہے۔ طبیعت میں گناہوں سے دوری ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے، گناہوں سے عداوت ہوتی ہے۔ اللہ باقی اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ایسے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تو واقعہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، جی کرتا سنا دوں ویسے۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو جانتے ہیں، یہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ کے شیخ ہیں۔ یہ سرگودے والے ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ 11 والے حضرت مولانا عبد العزیز 11 چک والے، پیر جی عبد اللطیف صاحب، مولانا سید نیاز احمد شاہ صاحب تلمبے والے، اور پیر خورشید شاہ صاحب، نانا پیر خورشید اور حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، یہ سارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلفاء ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری کے شیخ شاہ عبد الرحیم رائے پوری ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رائے پور شریف میں رہتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے، حضرت گنگوہی کے خلیفہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت گنگوہی کے خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پہلی خلافت جو حضرت میاں عبد الرحیم سہارنپوری سے، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے زمانے کا قصہ ہے، ایک خان صاحب تھے، وہ بیل گاڑی چلاتے تھے۔ بیل گاڑی جانتے ہو، جن پنجابی گڈھا کہتے ہیں، گڈھا بننا دیہاتی لوگ گڈھے کہتے ہیں، وہ چلاتے تھے اور سواریاں ڈھوتے تھے۔ اس بستی کی سواری وہاں پہنچاڑیاں، اس میں کار موٹر کا زمانہ نہیں تھا، تو پیسے لیتے تھے، ان کا ذریعہ معاش تھا، پھر سواریاں بٹھا دے دوسرے دیہات پہنچاتے تھے۔ چاہ بنا تو ایک طرف سواریاں آئیں، کمی فلاں جگہ تک پہنچا دو، کاٹی کو بیٹھو کر لیتے، ان کو بٹھا لیے۔ اس میں مرد اور خواتین تھیں، اور تھے وہ ہندو، سارے مسلمان ہندو تھے، ان کا خاندان کہیں جا رہا تھا، لے چلے۔ جہاں اترنا تھا وہاں گھنٹہ کھڑا کیا، تو سواری اتری، ایک ان میں ہندوؤں کی نوجوان لڑکی تھی، اترتے ہوئے اس کا جسم کا کوئی حصہ خان صاحب سے مس کر گیا۔ یہ خطرناک چیز ہے، اللہ پاک حفاظ کرے سب کی۔ اس لڑکی کے دل میں خان صاحب کی محبت، عشق آ گئی، شیطانی حرکتوں
وہ اپنے والدین سے کہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی. خان صاحب مسلمان تھے، والدین اس پر آمادہ نہ تھے. کچھ عرصہ گزر گئے، کوئی اصرار کرتی رہی بچی، تو والدین اس کو سمجھاتے رہے. والدین کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو والدہ سمجھاتے رہے، وہ نہ سمجھی. ہندوؤں نے غیرت میں آ کر اس لڑکی کو قتل کر دیا، مار ڈالا. اور میاں خان عبد الرحمن صاحب کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آئی. تو عبد الرحمن خان کچھ عرصہ تو یعنی ٹھیک ٹھاک ہی رہے. پھر کسی نے ان کو بتا دیا فلاں دن فلاں لڑکی اس طرح ہوا تھا، تو وہ تو عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، تیری شادی چاہتی تھی اور اب وہ قتل کر دیا ہے. یہ قتل کر دیا سن کے عبد الرحمن خان کا دل خراب ہو گیا. اس لڑکی کی محبت بے پناہ آ گئی. اور ایک تو یہ ہوتا چلو محبت ہو گئی، کل شادی کر لے وصل ہو جائے گا، اور اس سے بھی مایوسی اس لیے وہ تو مر چکی، قتل ہو گئی. اب خان صاحب بہت پریشان، محبت دل میں اس کی بھر گئی. یہ یاد رکھو، خانہ خالی را دیو میں گیر، خالی مکان میں دیو جنات شیطان رہتے ہیں. اسے دل کو جو اللہ کی محبت سے خالی رکھتے ہیں تو شیطان ان کے دل میں گھسے رہتے ہیں، شیطانی کام کرواتے ہیں. اس دل میں اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اللہ. تو خان صاحب نے جب سنا کہ میرے عشق میں وہ مر گئی، جان دے دی اس نے، تو خان صاحب کو اس سے عشق ہو گیا. بہت یاد کرتا اس کو، بڑا بے چین، لیکن کبھی ملاقات کی امید نہیں ہے. پھر جو حال ہوتا ہے وہ ہوا. اس حال ہونے پر ایک بات یاد آ کے درگاہ بتا دوں، یاد رکھنا، یہ بات بھول نہ جاؤں. اللہ اکبر. ہمارے اوپر بڑے کابر ائمہ میں ایک امام ہیں، جوانی کا زمانہ ان کا عیش و طرب کا زمانہ تھا. بڑے صاحب مال تھے، زمیندار تھے. راتوں کو محفل میں گانے بجانے کی ہوتی تھی، عیاشی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ایک دن وہ کہیں گلی سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے گھر سے ایک عورت سے واسطہ اور رابطہ ہو گیا، تو باتوں میں مصروف ہو گئے. تو باتوں میں مصروف ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات وہیں گزار دی، وہیں کھڑے کھڑے، اور صبح کی اذان کی آواز آ گئی. خیال میں ذرا سا احساس ہوا کہ میں نے کیا کہ پوری رات گزر گئی، پتہ نہیں چلا. اسی احساس میں تھے، غیب سے ایک آواز آئی، ایسیوں کے لیے راتوں کو جاگتے ہو، کوئی رات ہمارے لیے بھی جاگی ہوتی. یہ غیب کی آواز تھی، گویا کہ اللہ پاک کی سب ہدایت نامہ تھا. دل میں یہ بات اتر گئی، توبہ کی حقیقت نصیب ہو. صحیح ندامت دل میں آ گئی، ندامت شرمساری. اللہ کی طرف رجوع کیا. وہاں سے ہٹ کر سیدھے سیدنا امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آ گئے. امام ابو حنیفہ اس وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ اور سب سے بڑے امام تھے. چاروں امام مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امت کے چار بڑے امام ہیں. ان سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کی وہ شاگردی اختیار کی ہے، شاگردی کا شرف حاصل صحابہ سے حدیثیں لی. باقی تینوں امام نے صحابہ سے زمانہ نہیں پایا. علم و فضل میں اللہ نے امام ابو حنیفہ کو بہت زیادہ مقام دیا. وضو کرتے ہوئے لوگ وضو کرتے تھے، گرتے ہوئے پانی سے سمجھ جاتے تھے یہ گناہ کی، یہ گناہ مل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے وضو کرنے سے اعضاء کے گناہ دھلتے ہیں، غسل کرنے سے گناہ دھلتے ہیں. تو جب یہ کیفیت رہی کافی عرصہ، امام ابو حنیفہ نے محسوس کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ، یہ کشفی طور پر خود بخود معلوم ہو جاتا تھا.
پھر ایک دفعہ عرض کیا اللہ پاک میں لوگوں کے ایپ دیکھتا ہوں، مجھ سے یہ کیفیت ختم فرما۔ ہم تو ایپ تلاش کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں نفرت نصیب فرمائے کسی کی ایپ جوئی کی، کسی کے ایپ دیکھنے کی۔ اللہ، گناہ گار کو دیکھو تو اس کے گناہ کو چھپاؤ، اس کی تحقیر نہ کرو، لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرو۔ ہاں ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کی کوشش بھی کر لینی چاہیے، لیکن تحقیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے ایسا ویسا ہے۔ عرض کی تھی ایک حدیث، قیامت کے روز ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ اس کو گناہ جنوائیں گے، تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بڑے گناہ اس کے۔ وہ یقین کرے گا کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، میرا گناہوں سے بھرا ہوا سارا۔ اللہ فرمائے کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، دنیا میں تم نے فلاں مسلمان کا ایک عیب دیکھا تھا، اس عیب کو آگے ظاہر نہیں کیا تھا، چھپایا تھا، اس کو ذلیل نہیں کیا تھا، پردہ پوشی کی تھی۔ آج میں خدا تیرے تمام گناہوں کی پردہ پوشی اس عمل کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اس لیے ستاری اللہ کا فعل ہے، ستاری چھپانا یہ اللہ کا عمل ہے، قول فعل ہے۔ اور اللہ فرماتا تخلقوا بخلاق اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کے خلاق کو اپناؤ، اس لیے حکم ہے کہ اللہ کی اعلیٰ خلاق ہے، ان کو اپنا، بندوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کریں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس وہ چلے گئے، وہاں فقہ پڑھی، حدیث پڑھی، بہت بڑے امام ہوئے۔ امام بخاری کو ہم کہتے ہیں شہنشاہ حدیث، امام بخاری تھے بڑے محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے امیر المومنین ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمارے شہنشاہ حدیث وہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ جنہوں توبہ کر لی، امام صاحب کے شاگرد بن گئے، محدث بن گئے، فقہ بھی امام بن گئے، زہد و تقویٰ بھی امام شمار ہوتے امت میں، یعنی وہ امام الزہد تقویٰ بھی ہے، امام الحدیث بھی ہے، امام الفقہ بھی ہے۔ نام ہے ان کا حضرت عبداللہ بن مبارک، امام صاحب کے خاص شاگردوں میں سے۔ اللہ تو دل کو خالی نہیں رکھنا چاہیے، اس میں اللہ کے ذکر کو، اللہ کی محبت کو بھرنا چاہیے۔ خانہ خالیہ دیو میں گیرن، خالی گھر میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، دو داخل ہوتے ہیں۔ جس دل میں شیاطین ہو اس عمل بھی شیطانوں جیسے ہو کہ نیکی کا ہو۔ اسے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، دل کی پاکیزگی اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، جسم کے اندر، فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح کلہ واذا فسد فسد کلہ۔ اگر وہ صحیح ہو جائے، انسان کا سارا جسم صحیح ہو جائے، آنکھیں بھی پاک ہو جائے گی، ناک بھی پاک ہو جائے گا، اور منہ بھی پاک ہو جائے گا، پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے اس سے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے اعضاء خراب ہوں گے، منہ سے غیبتیں نکلے گی، ہاں جی، اور کانوں سے بھی غیبت سنے گا، گانے سنے گا، برے کام سنے گا، دیکھے گا، آنکھوں کا غلط استعمال ہوگا۔ اذا صلح صلح کلہ، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہوتا ہے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے، دل کے صحیح ہونے سے سارے بدن کی صحت، دل کے پاک ہونے سے ساری بدن کو پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، اعمال تقویٰ ہر چیز کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اپنے ذات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، میں تو میاں عبد الرحمن صاحب کی بات کر رہا تھا، عبد الرحمن خان کو اس لڑکی سے عشق ہو گیا جو مر چکی تھی، قتل ہو چکی تھی۔ اب بے انتہا پریشانی ہوئی، اس لیے کہ ملنے کی توقع کوئی نہیں، اور محبت کا اتنا غلبہ تو بہت پریشان ہو گئے، اتنی پریشانی ہو گئی کہ تکلیف محسوس کرنے لگ گئے، بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو احساس ہوا کہ بہت غلط کام میں پڑا ہوا ہوں،
اور بے چینی بھی، چونکہ جدائی ہی جدائی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو کیا کروں؟ دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میاں مجھے شفا دے دے، میرا کوئی مسئلہ حل فرما دے۔ ایک دفعہ غیب سے آواز آئی، شاہ عبد الرحیم کے پاس جاؤ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ رائے پور شریف میں تھے، وہاں چلے گیا بیچارہ، جا کے اپنا واقعہ تو ذکر نہیں کیا کسی سے۔ تو حضرت شاہ صاحب تو شاہ عبد الرحیم صاحب سے کہا کہ میں مرید ہونے کے لیے آؤں، مجھے بیعت کر لو، اور میں تو بیعت نہیں کرتا ہوں۔ اصرار کیا، حضرت اصرار سے انکار کرتے رہے کہ میں نہیں بیعت کرتا، میں آپ کو مرید نہیں کرتا۔ بہت ہی پریشان ہو گیا کہ غیبی اشارہ پا کے آیا ہوں اور یہاں بھی میرے مسئلے کا حل نہ ہوا۔ تو وہاں خانقاہ کے لوگوں سے کچھ تذکرہ شروع کیا کہ میں ایک بڑی مشکل میں ہوں، پریشانی میں آیا ہوں۔ وہ آپ کیا نہیں بتایا کیا واقعہ ہوا، تو میرے مسئلے کا حل ان کے پاس ہے۔ مجھے غیب سے ایسی آواز آئی ہے کہ شاہ عبد الرحیم کے پاس جاؤ، اگر مجھے بیعت نہ کیا خطرہ ہے میں کہیں خودکشی نہ کر لوں، اپنے آپ کو مار نہ ڈالوں، بےچینی پریشانی ہوں، بہت پریشانی میری بڑھ گئی۔ ساتھی کو ترس آیا، شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پاس جا کر کہا کہ حضرت تو کسی بڑی پریشانی میں ہے، وہ غیبی اشارہ پا کے آیا ہے۔ آپ بھی بیعت سے انکار کر رہے ہیں، تو وہ کہتا میں خودکشی کر لوں گا، خطرہ ہے۔ حضرت کو بھی رحم آ گیا، جب اس کا وقت 2 برس لگی ہوئی تھی، اور میں عبد الرحمن خان آؤ میرے پاس، میں تمہیں سینے سے لگا کر لڑکی کی محبت سے پاک کر دوں۔ ایسا ہی ہوا، عبد الرحمن خان آئے، حضرت نے سینے سے چمٹایا، کہتے ایک لمحہ میں میرا دل پاک ہو گیا، سکون دے دیا اللہ نے۔ پھر ذکر اذکار کیے، بیعت ہوئے، ذکر اذکار کیے، بہت بڑے اللہ والے بنے۔ پھر ان کو میاں جی عبد الرحمن کہتے تھے، خان عبد الرحمن خان کا نام بھول کے پڑھا، میاں جی عبد الرحمن مشہور تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے لکھا ہے، فرمایا ہے، ان کے سوال میں لکھا ہے کہ میں نے اس کو میاں جی عبد الرحمن کے ساتھ کئی سفر کیے ہیں، سفر میں ساتھ شام شیخ تھے، دونوں کے ایک پیر تھے، سفر کیے، تو کبھی کبھی ہمیں اپنا واقعہ سناتے تھے، پورا واقعہ گڈھے واقعہ، اور واقعہ سناتے ہوئے اتنا روتے تھے، روتے برا حال ان کا ہو جاتا۔ کہتے ہم نے پڑھا تھا حدیث شریف میں کہ جہنم میں عذاب میں لوگ رونے والے اتنا روئیں گے کہ آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو ہوتے تھے۔ اور میاں جی عبد الرحمن کو ہم نے دیکھا کہ خون کے آنسو ہوتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پانی ختم ہو گیا، آنسو خون کے نکلتے تھے، اور کپڑوں کو بعض کا فرمایا میں نے صاف کیا کرتے ہوئے جس پر خون کے آنسو گرے ہوتے تھے۔ تو توبہ کے بعد اللہ نے یہاں پہنچا دی، اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور یہ اللہ کی نگاہ کرم ہے، اور اللہ کے پاک نام کی برکت ہے، اس کے اندر اللہ نے بہت سے کمالات رکھے۔ ہمارے حسین لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وائرلیس کی ایجاد ہو گئی، لیکن دوسرے ملک سے کوئی بات کرے گا تو یہاں سنیں گے۔ اللہ کے پاک نام کی برکت یہ ہے کہ میری اہلیہ جب مجھ سے پوچھتی ہے بیٹے حبیب اللہ کا کیا حال ہے، وہ حبیب اللہ سے مکہ یا مدینہ شریف میں رہتے تھے، حضرت کہتے ہیں کہ میں ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ حبیب اللہ درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، سو رہا آرام کر رہا ہے۔ ایک لمحہ میں وہاں کی خبر بغیر کسی برقی تاروں کے، بغیر کسی ٹیلی فون کے، بغیر کسی وائرلیس کے، بغیر کسی تار کے، اللہ کے پاک نام میں اتنی لطافت ہے کہ میں معلوم کر لیتا ہوں۔ لیکن ساری چیزیں یہ محنت سے، ریاضت سے، اوقات